برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ ملک اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ محمد فضل رضا اطاری اس سال برطانیہ میں بہترین شہری کا ایوارڈ حاصل کرنے والے واحد پاکستانی ہیں۔ وہ اس وقت ہمارے نمائندے شعیب راجپوت کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی شعیب، بتائیے انہوں نے کیا کہا؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو ویسٹ میں مختلف لیبلز لگائے جاتے ہیں، لیکن انہیں میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے، اور سید محمد فضیل اطاری جن کو سید محمد فیصل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے جو برٹش سٹیزن ایوارڈ کا آنر ہے وہ حاصل کیا۔ برطانیہ بھر میں یہ ایوارڈ 26 لوگوں کو دیا گیا اس سال، اور ان میں پاکستانی مسلمان جو ہیں وہ ایک ہیں، وہ ہیں سید فضیل رضا اطاری، جو کہ دعوت اسلامی کے ایک رہنما بھی ہیں، اور ایف جی آر ایف کے ویلز کے ہیڈ بھی وہ ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فضیل بھائی، سب سے پہلے تو بتائیے کہ اتنا بڑا ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑا آپ کو کہ آپ کو یہ ایوارڈ دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، اگر شارٹ میں بات کی جائے تو دعوت اسلامی کو جوائن کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ یہ جو بھی ملا اللہ کی رحمت سے ملا، اللہ کے کرم سے ملا، اور جو بھی ہے گورنمنٹ نے یہاں کی ہمارے کاموں کو اپریشیٹ کیا، آبزرو کیا، خاص طور پہ کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے۔ ہر جگہ پہ کمیونٹی کے ایشوز ہیں، اور کیونکہ لاسٹ 20 ایئر سے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں، سو اٹس ویری ایزی on the platform of Dawat Islami to execute the welfare work and the community work, which have been very highlighted by the government, because the key issues we are tackling here in the UK, especially the knife crimes, also the drug dealings, abuse, domestic abuse, car parking, fly tipping, nitrous oxide, which was known as the laughing gas, also the anger issues in every community we are facing. So alhamdulillah, we are highlighting all these things because the awareness is the most important thing. If you don't have the awareness, then you can't protect yourself, کیونکہ آپ کو اس کے پتہ ہی نہیں ہے کہ نقصانات کیا ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ساری کیمپینز ہماری، اور کیونکہ کسی ایوارڈ کے لیے تو کی نہیں، یہ تو ایک عرصے سے ہم چل رہے ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم اور جو فاؤنڈر آف دعوت اسلامی ہے حضرت مولانا الیاس ستار قادری، تو وہ یہی ہے کہ امت کی خیر خواہی کرنی ہے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی کیمپین، ابھی جیسے الیکٹرکس وغیرہ کے بجلی کے ایشوز ہیں، تو امیر علیہ نے اعلان کیا کہ اللہ نے جن کو دیا ہے وہ کسی نہ کسی کے گھروں کی بجلی کے بل پے کرنے لگ جائے۔ تو کہیں پہ پانی کی ضرورت ہے تو وہاں پہ پانی کے حوالے سے آتا ہے۔ اب پوری دنیا کو گلوبل وارمنگ کے ایشوز ہیں۔ پاکستان میں ہم 1 اگست سے کیمپین لانچ کر رہے ہیں، 500,000 ٹریز انشاءاللہ اس سال پاکستان میں لگائیں گے، صرف 5 لاکھ، تو 4 ملین کا جو ہمارا اس سال کا ہدف ہے وہ پورا ہوگا ابھی تک جو ہم نے لگائے ہیں۔ تو گلوبل وارمنگ کو ایک طرف ٹیکل کیا جا رہا ہے، کمیونٹیز کے جو ایشو ہیں، پریزن کے اندر جا کے ہمارا ہیپ سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح ڈسیبل بچے جو ہیں ان کے لیے ہیلتھ ایشوز جو گورنمنٹ اور جو لوگ فیس کر رہے ہیں اس کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ایک نٹ شیل میں انہوں نے دیکھا، اور اس بیس پہ ہمیں یہ ایک آنر دیا ہے، برٹش سٹیزن ایوارڈ آنر، جس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک باوقار اعلیٰ برٹش سٹیزن ایوارڈ۔ ایون دو کہ یہ مجھے ملا ہے، بٹ آئی ول ڈیڈیکیٹ دس ٹو those who are affiliated with Dawat Islami, for the entire Dawat Islami and my spiritual leader مولانا الیاس ستار قادری صاحب، کیونکہ ان کی ہی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہے اور یہ جو کچھ ملے۔ فضل بھائی، lastly, what is your message for youth to get there where you are, and to get the British Citizen Award? کیا سمجھیں، کیا میسج ہوگا آپ کا؟ بیسیکلی ہم نے ایوارڈ کے لیے تو کام آج تک نہیں کیا۔ ایوارڈ تو ملنا اللہ کی طرف سے، جو ایوارڈ ملنا ہمیں تو وہی کہ بس اللہ راضی ہو جائے ہم سے۔ اصل میں جو ہماری آج کی یوتھ اس کو یہ غور کرنا ہے کہ وہ جا کہاں رہے ہیں۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسلام جب بھی عروج کیا ہے مسلمانوں نے، وہ اسلام کو ہولڈ کرنے سے کیا ہے، قرآن کو۔ ہم جب اسلامی تعلیمات سے اور قرآن سے دور ہوں گے نا، ہمیں کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ مسلمان اچھا ہوتا ہے، نرم سافٹ ہوتا ہے، جینٹل ہوتا ہے اور پولائٹ ہوتا ہے۔
آج اس کی ہمارے معاشرے میں بہت، اور خاص طور پہ صبر بہت کم ہے. راتوں رات ملینئر بننے کی وجہ سے لوگ ڈرگس اور ان طرف جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارا میڈیا وار ہے. کو ڈراموں میں، فلموں میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں بندہ راتوں رات ہی ہو گیا. پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہے. بی اے پریکٹیکل پرسن. لائف میں پریکٹیکل بنیں گے نا انشاءاللہ تو ایک دن کامیابی ضروری ملے گی. یہ یاد رکھیے، کامیابی کام سے شروع ہوتی ہے. سونے سے، صرف سوچنے سے نہیں. آپ سوچیں گے لیکن کریں گے نہیں تو کبھی بھی نہیں ملے گی. کامیابی امپلیمنٹیشن سے ملتی ہے. حلال کی طرف جائیں، حرام میں برکت نہیں ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور آپ کو ملے گی. قرآنی تعلیمات سے دوری ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنی ہے. اگر ہم قرآن کو اور اسلامی تعلیمات کو اپنائیں تو یہی ہمارے معاشرے میں بہتری لا سکتا ہے، اور فضائل رضا اطاری جیسے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. یہ تھے برٹش سٹیزن ایوارڈ کا آنر حاصل کرنے والے سید فضائل رضا اطاری جی.